آج ویسے میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کوئی بھی ویڈیو بنانے کا، لیکن ابھی میں نے وہ ٹویٹر کھولا تو حافظ حمداللہ صاحب جو شاہین جمعیت ہے، پوری دنیا جانتی ہے، ان کا ایک کلپ نظروں سے گزرا۔ اب مجھے نہیں معلوم باخدا کہ یہ پرانا ہے یا نیا ہے، یہ تو اب جا کے پتہ چلے گا۔ میں نے دیکھتے ہی فوراً میں نے سٹینڈ لگا لیا، میں نے کہا اس پر دو جملے بولنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے آپ لوگ یہ کلپ سنیں، پھر میں بھی ایک چھوٹی سی عرض کرنا چاہتا ہوں۔ مولانا صاحب کو لوگ تحفے تحائف دیتے ہیں، لیکن اگر اس کا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس کو خرید لیں گے، یہ ان خام خیالی ہے، یہ محال ہے، یہ جنون خیال جنون ہے، سو محال ہے۔ جی یقیناً آپ لوگوں نے یہ کلپ سنا، اس کو جو ہی میں نے سنا تو بہت میں ہنسا ہوں۔ اس سے مجھے ایک بات یاد آ گئی، پتہ نہیں یہ کہنا یہاں پر ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، لیکن میرے مائنڈ نے تو فوراً جوڑ لیا اس بات کو۔ ہمارا ایک پیشنٹ تھا CMH راولپنڈی میں ایڈمٹ تھا وہاں پر، تو کافی ٹائم سے مہینہ 2 مہینے تقریباً لگ گئے، تو ظاہر سی بات ہے آپ لوگ ہاسپٹل گئے ہوں گے تو آنا جانا لگا رہتا ہے، تو پھر ہر ہاسپٹل کا چوکیدار ہوتا ہے، 1 ہوتے ہیں 2 ہوتے ہیں، پھر جو پیشنٹ کے ساتھ اٹینڈنٹس ہوتے ہیں وہ چوکیدار کے ساتھ بنا کر رکھتے ہیں کہ ہم اپنی پیشنٹ کے ساتھ آسانی کے ساتھ آنیا جانیا کر سکیں۔ تو اس طرح ہوا کہ ایک دن ایک بھائی تھا، انہوں نے وہ چوکیدار جو بیٹھا ہوا تھا ان کو ایک کیلا دیا، ٹھیک ہے؟ تو وہ چوکیدار کہتا ہے چھوڑ بھائی، تو مجھے کیلے سے خریدنا چاہتا ہے؟ تو مجھے جانتا نہیں ہم کون ہیں؟ ہم راجپوت ہیں بھائی، راجپوت ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یقین کریں ہم بہت ہنسے اس وقت بھی، لیکن کچھ زیادہ تو ان پر ظاہر نہیں کیا، لیکن دل ہی دل میں ہنسے کہ یار اس بندے کے ساتھ اس نے کیا کیا۔ کہتا ہے چھوڑو مارا، ہم راجپوت ہیں۔ تو بات اس طرح ہے، اگر یہ نئی ویڈیو ہے تو پھر تو یقیناً وہ بندوق جو آصف علی زرداری صاحب نے مولانا صاحب کو تحفے میں دی ہے، اس حوالے سے حافظ صاحب نے بات کی ہے، لیکن اگر پرانی بھی ہے تو آج کے دور میں بھی بڑی فٹ آتی ہے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں اپنے ان سیاستدانوں پر، حالانکہ زرداری صاحب کے ساتھ لاکھ اختلافات ہوں، ٹھیک ہے مان لیا کہ زرداری صاحب ڈاکوں کا سردار ہے، یہ دوسرا بھی چوروں کا سردار ہے نواز شریف، لیکن نواز شریف تو ٹکلا ہے، ان کے پاس تو کک عقل نہیں ہے، زرداری تو استاد ہے پورا۔ کیا آپ نے ابھی تک مولانا فضل الرحمان صاحب کو نہیں پہچانا کہ یہ کس کا بیٹا ہے یار؟ یہ کون ہے یہ مولوی؟ میں ابھی اس وقت میں نے ایک لمبی تحریر لکھ لی، ٹویٹر پر میں نے شیئر کر دی، میں چاہوں گا فیس بک پر بھی میں شیئر کر دوں، اور اگر یوٹیوب پر کوئی طریقہ ہوا چلیے آج یہ بھی سیکھ لیتا ہوں، ادھر بھی شیئر کر دوں گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ایسے بادشاہ بندے ہیں، خدا کے بندے، آپ لوگ جو ہے نا ان کو خریدنے کی کوشش کرتے ہو، کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو؟ لیکن پھر میں سوچ رہا تھا، ہائے میں نے کہا یار آپ بگڑا ہوا ہے، سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرپشن، ظلم و بربریت میں، بدنیتی بدعنوانی میں ملے ہوئے ہیں، یہ ایک ہیرا بیچ میں ہے جو امن کی جولی پلاتا ہے، جو امن کی بات کرتا ہے، جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کی بات کرتا ہے، جو صاف اور شفاف انتخابات کی بات کرتا ہے، جو آئین و قانون کی بالادستی کی بات کرتا ہے، جو جمہوریت کی بات کرتا ہے، یہ ان کو بھی خراب کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہر وقت اسی کوشش میں لگے رہتے ہیں، جبکہ ابس ہے، فضول ہے، وقت کی ضیاع ہے، وقت اپنا برباد کر رہے ہیں یہ سب، لیکن ان کے اندر ایک تڑپ تو ہے، ان کے اندر ایک خواہش تو ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو بھی ہم اس نشے پر لگا دیں اپنے ساتھ، یہ بھی ہمارا ساتھی بن جائے اس گمراہ کن راستے کا۔ بھائی تحفے تحائف دیتے ہو کس لیے؟ کہ بھائی مولانا صاحب تمہاری مدد کرے، کیونکہ تمہارے اعصاب پر PTI سوار ہے اس وقت، کیونکہ تم ہارو گے تو PTI ہی جیتے گی نا، تمہاری بینڈ تو پھر بجے گی، ٹھیک ہے؟ لیکن یقین کرے میں تو ایک غیر عالم دین ہوں، عمر بھی اتنی نہیں ہے میری، مطلب نسبتاً میں کہہ رہا ہوں، ہماری جماعت میں تو 50 100 سال کے لوگ بھی موجود ہیں، بڑے بڑے اکابرین، بڑے قابل لوگ ہیں، لیکن میں اتنا سمجھ چکا ہوں کہ مولانا صاحب ایسے بندے نہیں ہیں جو آپ لوگ سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ مولانا صاحب غیر قانونی، غیر آئینی بات نہ کرتے ہیں، نہ اس کا ساتھ دیتے ہیں، کسی بھی جرم میں وہ آپ کے شریک نہیں ہوں گے۔ مولانا کے کام پوری دنیا کو پتہ ہے، کم از کم تم لوگ مت مانو بغض، حسد و عنا کی وجہ سے، کیونکہ ہمارا اور آپ کے مفاد کا جنگ ہے، کیونکہ جس حلقے سے میں لڑتا ہوں وہاں سے تم بھی لڑتے ہو، پھر تو تم ہارو گے اگر تم نے حق اور سچ کا اقرار کر دیا کہ ہاں واقعی مولانا صاحب ایسے ہی ہیں۔ لیکن باطل جانتا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے اس معاشرے کے لیے، اس قوم کے لیے، دین کے لیے، پاکستان کے لیے کیا خدمات ہے، یہ باطل جانتا ہے۔ تم جلتے رہو بغض و عناد کی آگ میں۔ تو
تجھ سے منوانا بھی ہم نے نہیں ہے. یہ ایک کڑوا سچ ہے. بہرحال اپنا قبلہ درست کریں, یہ فضول میں اپنا وقت برباد نہ کریں اور قائد محترم کا بھی وقت برباد نہ کریں. لیکن میں یہ بتا رہا تھا کہ یار ہم سمجھ چکے ہیں, تو آپ لوگ 100 سال کی عمریں ہیں آپ لوگوں کی, 80 سال کی, ابھی تک اسی ڈگر پر چل رہے ہو. یار ابھی تو آپ کو بھی توبہ کرنا چاہیے. مجھے اجازت دیجیے, والسلام.